اسے کام کرتے ہوئے کئی گھنٹے بیت چکے تھے۔ پچھلے کیس کی کڑیاں سلجھاتے اس نے اگلا کیس کھول کر دیکھنا چاہا۔ لیپ ٹاپ تکیے پر رکھا ہوا تھا اور وہ تھک ہار کر گہری سانس بھرتے لیپ ٹاپ کھسکاتے سامنے کوہنیوں کے بل اونھی لیٹی ہوئی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پر پھیر رہی تھی۔ لمبے سیدھے اخروٹی رنگ کے بال کندھے سے پھسلتے آگے بیڈ پر پڑے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی ویسے ہی تھی، اخروٹی رنگ کی بڑی بڑی آنکھیں کہ چاندنی جیسی چمک تھی، اور چہرہ ملائی کا بنا لگتا تھا، سفید، صاف اور چکنا سا، ایسا جیسے چھو کر دیکھو تو میلی ہو جائے گی۔ وہ اسی مگن انداز میں اسکرین پر نظریں مرکوز کے ٹچ پیڈ پر انگلی پھیر رہی تھی۔ ایک کلک کے بعد کوئی صفحہ کھلا تو اس کی متحرک انگلی رک گئی۔ اسکرین پر جمی آنکھوں میں ذرا تفکر ابھرا اور پھر بے چینی۔ اس نے جلدی جلدی 2-3 بٹن دبائے۔ لوڈنگ۔ اگلے صفحے کے لوڈ ہونے کے انتظار کرتے ہوئے اس مضطرب اس نے انگلی سے چہرے کے دائیں انداز میں طرف سے پھسلتی لٹیں پیچھے کی، مگر یہ کوشش بھی بیکار گئی۔ اب تو حیرت کا یہ عالم تھا کہ وہ اٹھ کر بیٹھی جھٹکے سے، کیونکہ آگے جس ریپسٹ کا کیس کھلا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا تایا زاد کزن ساغر بلوچ تھا، جس نے ایک نوعمر لڑکی کا گینگ ریپ کیا تھا، وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ۔ قدرت کا کتنا حسین اتفاق تھا جس نے ظالم کے گلے میں پٹا ڈالنے کے لیے اسے چنا تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ اس کے ماں باپ کی پسند کی شادی تھی، مگر شادی کے کچھ عرصے بعد جب شہرزاد پیدا ہوئی تو شمس صاحب کے رنگ ڈھنگ بدلنے لگے تھے، جو عائشہ بیگم کو کھٹکتے تھے۔ گھر کی بہوؤں کے ساتھ تو وہ ظالمانہ سلوک دیکھ ہی چکی تھی، مگر وہ کوئی کمزور عورت نہیں تھی۔ ان کا باپ بھی سیاست دان تھا، اس لیے اس کے سسرال والے تشدد کا نشانہ بناتے تھے، مگر جیسے جیسے شہرزاد بڑی ہوئی اپنے باپ کے رنگ ڈھنگ اس پر واضح ہونا شروع ہو گئے۔ 6 سال کی عمر میں وہ یہ سمجھ گئی کہ اس کا باپ گھر دوسری عورتیں لانے لگا ہے۔ ایک اس کی پھپھو ہی تھی، شبریزہ، جس کا ان کے ساتھ اچھا سلوک تھا، لیکن ایک دن وہ بھی ان کی بے جا پابندیوں سے تنگ آ کر اپنی محبت کرنے والے کے ساتھ بھاگ گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ جب وہ باہر پڑھنے لگی تو انہوں نے پہلے ہی چھپ کر وہاں نکاح کر لیا تھا، اور یہی نہیں بلکہ اس شخص سے ان کا بیٹا بھی تھا جو شہرزاد سے 2 سال بڑا تھا۔ ارسلان صاحب کو بزنس سیٹ کرنے میں وقت درکار تھا، اس لیے شبریزہ اتنی دیر اپنے گھر پر ہی پناہ لیے، حتیٰ کہ اپنے بچے کو بھی چھپا کر رکھا، اور اس سے بھی چھپ چھپ کر ملتی تھی۔ اس کو انہوں نے اپنی حویلی میں ہی چھپا رکھا تھا، جس سے وہ سب لا علم تھے۔ لیکن جب انہوں نے شبریزہ کے لاکھ انکار پر بھی اس کا رشتہ ایک شرابی اور زانی کے ساتھ کرنا چاہا تو وہ اپنے بچے کو لے کر بھاگ گئی، جس کی وجہ سے وہ لوگ، ان کے تمام بھائی، شبریزہ کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ انہوں نے بہت ڈھونڈا، مگر شبریزہ کو نہ ملنا تھا، اور نہ ہی وہ انہیں ملی۔ مگر وہ دن بھی بہت جلد آ گیا جب شمس صاحب نے عائشہ بیگم پر ہاتھ اٹھایا تو وہ اپنی بیٹی کو لیے گھر چھوڑ کر چلی گئیں اور اپنے باپ کے پاس جا بسی، جس کے آگے شمس صاحب کی سب کوشش رائے گاں گئی۔ شمس صاحب نے انہیں لاکھ دھمکی دی، مگر انہوں نے جلد ہی ان سے خلا لے لی تھی۔ شہرزاد پر اس سب کا زیادہ اثر نہ ہوا، بلکہ اسے اچھے اور برے لوگوں کی پہچان ہو گئی تھی، اور اس نے دل میں ٹھانی تھی کہ بڑے ہو کر وہ بہت جلد برے لوگوں کے خلاف لڑے گی۔ جب وہ 12 سال کی ہو گئی تو اس بیچ یہ ہوا کہ ایک دن ان کے گھر اس کی پھپھو آئیں، اور اس بار وہ اکیلی نہیں، اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ تھی۔ عائشہ بیگم کو بھی ان سے مل کر بہت اچھا لگا، اور ایسے ان کا ایک دوسرے کی طرف آنا جانا شروع ہوا۔ اسے اپنی پھپھو بہت پیاری تھی، جو اپنے بیٹے نبراز کے ساتھ آتی تھی، جو اس کا اچھا دوست بن چکا تھا۔ ایک دن شبریزہ صاحبہ کی بات نے عائشہ کو حیران کر دیا تھا۔ میں اپنے بیٹے کا نکاح ابھی شہرزاد سے کرنا چاہتی ہوں۔ عائشہ، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ان کے لہجے میں اتنی گہری فریاد تھی کہ وہ چاہ کر بھی انکار نہ کر پائیں۔ مگر آپا، شہرزاد ابھی بہت چھوٹی ہے، انہوں نے بودی سی دلیل دی۔ لیکن عائشہ، میرے دل پہ یہ ڈر بیٹھ چکا ہے کہ میں اپنے بچوں سے بہت جلد دور ہونے والی ہوں۔ میرے دل کو ایک دھڑکا سا لگا ہے، میں تمہارے آگے جھولی پھیلاتی ہوں، مجھے نامراد نہ لوٹانا۔ میرے بچے کی خوشیاں میری جھولی میں ڈال دو۔ نبراز جان چھڑکتا ہے شہرزاد کو، تھوڑی دیر بھی نہ دیکھے تو باولا ہو جاتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ میں اپنے بچے کی خوشیاں دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہوں، اس لیے کیا تم پلیز۔ ان کے ہاتھ فوراً عائشہ نے پکڑتے انہیں سینے سے لگایا تھا اور حامی بھری۔ اگلے دن ہی خاموشی سے ان کا نکاح رکھ دیا گیا، جس میں نبراز اور شہرزاد دونوں ایک دوسرے کے جسم و جاں کے مالک بن گئے تھے۔ راس، وہ ہونٹ لٹکائے پیار سے اس کا آدھا نام پکارتے بولی تو وہ 14 سالہ لڑکا جی جان سے اس پر فدا ہوا۔ جی میری جان، وہ فریقہ ہوتے بولی۔ راس، مجھے اتنی پریٹی کیوں بنایا گیا ہے اور تم اتنے ہینڈسم کیوں بنے ہو؟ وہ الجھن کا شکار ہوتی بولی تو وہ پورے دل سے مسکراتے بولا، کیونکہ آج ہماری شادی ہے۔ اس نے شہرزاد کی عقل کے مطابق اسے جواب دیا۔ او
وہ جیسے ٹی وی میں ہوتی ہے اور جیسے ماما بابا کی ہوئی تھی۔ اس نے سر پر ہاتھ مارتے کہا تو وہ اس کی ادا پر مسکرا کر رہ گیا۔ تو پھر کیا تم بھی بابا کی طرح میرے علاوہ اور فرینڈس کو گھر لایا کرو گے؟ اس نے معصومیت میں ہی صحیح مگر بہت گہری بات کہہ دی تھی جو عائشہ بیگم کو دہلا کر رکھ گئی۔ تو کیا وہ اتنی گہری تھی؟ اس کا ذہن سب سمجھتا تھا۔ اس کی بات پر وہ 14 سالہ لڑکا تڑپ اٹھا۔ میں کوئی بیڈ بوائے تھوڑی ہوں، میری فرینڈ تو صرف اور صرف میری شہرزاد رہے گی، میں تمہارا گڈا ہوں اور تم میری صرف گڑیا۔ اس نے شہرزاد کا سفید پھلا ہوا گال کھینچتے کہا تو وہ خوشی سے لال ہوئی۔ یہ اب میرا بھی گڈا ہے، میں صرف اپنے گڈے سے کھیلوں گی اور کسی سے نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ جھنجھوڑتی بولی۔ پرومس؟ نبراس نے پتہ نہیں کس اندیشے کے تحت وعدہ لینا چاہا۔ پنکی پرومس؟ اس نے اپنے نازک چیچی انگلی نبراس کی انگلی سے اٹکاتے کہا تو فضا میں ان سب کا کہکہا گونجا۔ آنے والے برے وقت سے انجان کچھ دیر بعد نبراس لوگ باہر شفٹ ہو گئے تھے نبراس کی ہائر اسٹڈیز کے لیے۔ ان کی بات چیت بہت کم ہو کر رہ گئی تھی۔ جب وہ 20 سال کی ہوئی تو اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ اس نے آج جیسے ہی اپنے پھپھو کو فون کیا، پہلی دفعہ ان کا فون بند جا رہا تھا۔ وہ پورا دن اس نے انہیں کال کر کے گزارا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ عائشہ بیگم نے بھی پریشانی سے ارسلان صاحب کو کال ملائی، پھر نبراس کو، مگر ہر ایک کے فون پر یہی جواب تھا۔ بات یہیں تک رہتی تو ٹھیک تھا۔ ایک ہفتے سے مہینہ سے سال گزر گیا مگر ان لوگوں کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس عرصے میں شہرزاد کی خوشی ہونٹوں سے چھن کر رہ گئی تھی، جس پر عائشہ بیگم خون کے آنسو روتی۔ انہوں نے صبر کر لیا تھا اور وہ شہرزاد کو یہی کہتی، مگر اس جھلی کو کون سمجھاتا جو اپنے ہراس کے آنے کے خواب سجائے بیٹھی تھی۔ اس عرصے میں وہ محبت کی پتہ نہیں کون سی منزل طے کر بیٹھی تھی، مگر انتظار کرنا اب بھی نہ چھوڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، جس میں وہ نہ صرف سنجیدہ بلکہ کامیاب مشہور ترین وکیل بن چکی تھی۔ غریبوں کے لیے رحم دل تو ظالموں کے لیے سپاک۔ اس کے نرغے سے بچنا کسی کرمنل کے بس کی بات نہیں تھی، اور اس نے بالکل ایسا کر دکھایا تھا، اپنی ماں کا سپنا سچ کر دکھایا تھا۔ وہ سچ کے ساتھ اور جھوٹ اور مکاروں کے خلاف جنگ چھیڑ چکی تھی، اور آج کئی کیس جیتنے کے بعد اس کے مقابل کوئی عام دشمن نہیں بلکہ اس کے نام نہاد اپنے تھے، اس کے باپ کا سگا بھانجا جس پر اس کا باپ جان چھڑکتا تھا۔ اس کیس کو پڑھتے اس کی آنکھیں اس بچی کا دکھ، درد اور بے بسی محسوس کرتے سرخ پڑتی جا رہی تھی۔ کیسا وحشی خاندان تھا اس کا! اس کو تو اپنے نام کے ساتھ ان کا نام جوڑتے شرم محسوس ہوتی تھی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، ساگر بلوچ، ایک بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر ظلم اور بربریت کی انتہا پار کر دی تم نے، لیکن تمہارے گلے میں سزا کا پٹا نہ ڈالا تو میں نے تو میرا نام بھی شہرزاد کادوانی نہیں۔ وہ آنکھوں میں انتقام کی سرخی لیے بولی تھی، ہونے والے تھے اپنوں کے مقابل، آخر کون جیتے گا یہ بازی؟ شہرزاد نے نہ صرف اس کیس کو ہینڈل کرنے کا ذمہ لیا بلکہ اپنے خاندان کی چراغ کے خلاف FIR بھی کٹوائی تھی، جو کوئی بھی پولیس اسٹیشن ان غریبوں کی درج نہیں کر رہا تھا، وہ اس نے کروائی۔ صبح ہی وہ وہاں کے مشہور تھانے میں موجود تھی جہاں کا SHO اس کے خوشامد میں لگا تھا۔ آخر اس خاتون کو کون نہیں جانتا تھا، وہ شہرزاد کادوانی تھی، وکالت کے شعبے کا ابھرتا ہوا سورج جسے دیکھ سب کی آنکھیں چندیا جاتی۔ اس کی ایک دلیل رد کرنے سے پہلے لوگ 1000 بار سوچتے تھے، کیونکہ وہ کب لوگوں کو انہی کے الفاظوں میں الجھا کر کٹہرے میں لا کھڑا کرتی پتہ ہی نہ چلتا۔ میں نے سنا ہے آپ میرے موکل کی FIR درج نہیں کر رہے، کیا وجہ جان سکتی ہوں میں؟ اس کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ SHO کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا میڈم، مجھے نہیں پتا تھا یہ آپ کی موکل ہیں، میں ابھی درج کرتا ہوں FIR۔ لیکن وہ میڈم آپ جانتی نا کہ آپ کس کے خلاف، میرا مطلب ہے، وہ گھگھیا کر بولا، تو وہ بیچ میں ہی کاٹدار انداز میں بولی، میں اچھی طرح جانتی ہوں SHO صاحب کے مقابل حریف کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا خاندان ہے، لیکن آپ مجھے بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ ظالم کو اس کے انجام تک پہنچانا شہرزاد کادوانی کا پہلا فرض ہے۔ اس کی بات پر اور گہرے طنز میں اسے بھی لپیٹ کر مارنے پر وہ تھوک نکل کر فوراً FIR درج کرنے لگا۔ بھلا اس بلا کو کون اپنے پیچھے لگا سکتا تھا جو موت کے گھاٹ اتار کر ہی دم لیتی۔ شکریہ بیٹا جی، تم نے ہم غریب ماں باپ کے لیے اتنا کچھ کیا، ورنہ ہماری بیٹی سسک سسک کر مر جاتی، مگر کوئی اسے انصاف نہ دلاتا۔ تمہیں دیکھ آج اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں اب بھی کوئی حساس لوگ موجود ہیں۔ وہ بوڑھا باپ اپنے کندھے پر رکھے رومال سے اپنی نم آنکھیں پوچھ کر بولا تو شہرزاد کو گہرے ملال نے آ گھیرا۔ ایسی ہی باتیں چچا، پاکستان شفاف نہیں، نہ یہاں کا معاشرہ، بس کچھ برے بھیڑیے انسانوں کی کھال میں چھپے بیٹھے ہیں جو نہ معاشرے بدلنے دیتے ہیں نہ پاکستان کو۔ اس نے نہایت تلخ مگر سولانِ درست بات کی تھی۔ کیا آپ مجھے روحا سے ملوا سکتے ہیں؟ مجھے اس کا بیان چاہیے، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا تو انہوں نے فوراً اپنی نم آنکھیں اچھے سے صاف کرتے اسے سرکاری اسپتال لے گئے۔
جہاں ایمرجنسی وارڈ میں وہ 14 سالہ بچی ایڈمٹ تھی، اندر داخل ہوتے اس مضبوط جان کی روح بھی لرز کر رہ گئی۔ اتنی ظالم و بربریت کے انتہا، اتنا تشدد، اتنی درندگی اس نازک پھول جیسی بچی سے۔ اس کی نازک اور رودڑی حالت دیکھ ضبط کے باوجود سخت دل شہرزاد کی آنکھوں میں بھی ضبط کے باوجود کئی آنسو آ گئے تھے، جو کہ لگامیں توڑتے ہوئے لاکھ روکنے کے باوجود اس کے چہرے پر ٹوٹ کر بکھرتے چلے گئے، جبکہ دانت ایسے پیس رکھے تھے جیسے ان کے نیچے ساگر بلوچ موجود ہو۔ وہ ایسا قدم اٹھاتی اس نازک پھول کے پاس گئی جو پٹیوں میں جکڑی اپنی روتی ہوئی ماں کو یک ٹک دیکھ رہی تھی، اور اس کے لبوں پر ایک ہی رٹتی، ماں میرا جسم دکھ رہا ہے، ماں مجھے نیند نہیں آتی، وہ آ جائیں گے ماں۔ اس کے شولوں کے لپک لیے الفاظ شہرزاد کے قدم زنجیر کر رہے تھے، مگر وہ رکے بغیر اس کے سامنے آ گئی۔ یہ کون ہے ابا؟ اس نے آنکھوں میں خوف لیے اس اجنبی چہرے کو دیکھا، پوچھا۔ اب تو شاید وہ لڑکیوں سے بھی ڈرنے لگی تھی۔ بٹیا یہ تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہیں، بتایا تھا نا میں نے۔ اس کے ابا نے لرزتی آواز میں اندیشے لیے اپنی بیٹی کو جواب دیا تھا، یا پس پردہ اسے سوال کیا تھا، وہ سمجھ نہ پائی، مگر اس بچی کی آنکھوں میں امید کے جگنو جلتے دیکھ اس نے ہاں میں سر ہلایا، جس پر وہ معصوم پوچھ بیٹھی، کیا آپ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہو؟ کیا آپ کرو گی میری مدد؟ کیونکہ بغیر غرض کے تو اللہ کے فرشتے ہی مدد کرتے ہیں۔ اس کی آواز میں حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی محسوس کرتے وہ زمین میں گڑ جانے کو تھی، جس کے خاندان نے اس نازک کلی کا یہ حال کیا تھا۔ شدت سے نفرت کا جوار بھٹا پھٹا تھا اس کے دل میں ان کے خلاف۔ میرا وعدہ ہے میری گڑیا سے ان لوگوں کو ایسی جگہ بھیجوں گی، ایسی مار دلواؤں گی کہ کوئی میری گڑیا کو میری نگاہ سے دیکھ بھی نہیں پائے گا۔ اس نے روحا کے پاس بیٹھتے اس کا نازک ڈرپ والا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے پختہ لہجے میں مسکرانے کی کوشش کرتے کہا تو ایک آنسو کا قطرہ اس کی آنکھ سے ٹپک کر روحا کے چہرے پر جا گرا۔ کیا سچ میں آپ ہی؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ مجھے میری جان، یہ لو اب اپنی نیو فرینڈ کے لیے میں چاکلیٹس لائی ہوں۔ اس نے آنکھ کا کونا نامحسوس انداز میں صاف کرتے بیگ سے اسے چاکلیٹس نکال کر دی، جس پر وہ دل و جان سے خوش ہو گئی، جبکہ وہ اس سے ملنے کا وعدہ کرتی باہر کی طرف نکل آئی۔ آنکھوں میں نفرت کا الاؤ دہک رہا تھا جو سب کو جلا کر راکھ کر دینے کے در پہ تھا۔ کہاں تک بھاگو گے ساگر بلوچ؟ الٹی گنتی گننا شروع کر دو، صبح کا سورج تمہارے سلاخوں کے پیچھے نہ طلوع ہوا تو اپنے پیشے سے استعفیٰ دے دوں گی میں، اس نے آنکھوں میں قہر لیے کہا۔ اور اگلے دن ہی ساگر بلوچ کا سورج سلاخوں کے پیچھے ہی طلوع ہوا، جس پر وہ سلاخوں کو پکڑے دل ملا رہا تھا، دھاڑ رہا تھا اپنے باپ اور چاچا سے اسے باہر نکالنے کا کہہ رہا تھا، جو خود پہلی بار بے بس ہوئے تھے۔ مجھے یہاں کس نے ڈالا؟ آخر کسے اپنی زندگی پیاری نہیں جو مجھے ساگر بلوچ کو یہاں قید کرنے کی غصاکی کی؟ وہ کوئی بپرا ہوا شیر لگ رہا تھا جو چیر پھاڑ کے بے تاب ہو رہا تھا۔ بیٹے ہم خود نہیں جانتے، ابھی وکیل آئے گا تو پتہ چلے گا کہ اس نے تمہارے خلاف FIR درج کی، دستار بلوچ دلاسا دیتے ہوئے بولے۔ چاچو مجھے وہ شخص اپنے پنجرے میں چاہیے، یہاں سے نکلتے ہی، اس نے شمس صاحب کو گھورتے ہوئے کہا تو انہوں نے فوراً حامی بھری۔ سامنے سے وکیل کے آنے پر سب چوکنے تھے۔ کس نے کی FIR؟ میرے بیٹے کے خلاف؟ کون ہے جو ہمارے مقابل آنے کی جرت رکھتا ہے؟ دستار بلوچ غصیلے لہجے میں پوچھ بیٹھے۔ ان کی بات پر وکیل نے تھوک نکلا اور کہا، مقابل آپ کے حریف میں یہ صلاحیت بالکل ہے کہ وہ آپ کے سامنے آنے کی جرت بآسانی کر سکتا ہے۔ اس کی بات پر دستار بلوچ نے غیظ و غضب سے اس کے جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون ہے وہ؟ اور میرا بیٹا اب تک یہاں کیوں ہے؟ تم بیل لے کر کیوں نہیں آئے؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس وکیل کا قصہ ختم کر دیتے، مگر یہ یہاں کا قابل وکیل تھا جو آج تک کوئی کیس ہارا نہیں تھا، کیونکہ سامنے کوئی عام نہیں بلکہ آپ کے ہی خاندان کا خون ہے، شمس صاحب کی بیٹی شہرزاد کادوانی، جو آج تک کوئی کیس نہیں ہاری بلکہ مجرم کو کیفر کردار تک پہنچا کر چھوڑتی ہے۔ اس کی بات پر وہ حیرت کے جھٹکے سے پیچھے ہوئے۔ صدمہ تو ان کی بات سن کر ساگر بلوچ اور شمس بلوچ بھی تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری عورتوں میں اتنی ہمت کب سے آ گئی؟ وہ حیرت زدہ سے پوچھ بیٹھے۔ میں خود نہیں جانتا بھائی صاحب، اسے تو دوبارہ کبھی رابطہ ہی نہیں ہوا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنے اونچے مقام پر پہنچ جائے گی، وہ گہری سوچ سے بولے تو ساگر بلوچ آئی برو اچکا کر انہیں دیکھنے لگا۔ اسے یہاں تک پہنچانے والی کوئی اور نہیں بلکہ ایک لڑکی تھی جو بھی اس کے گھر کی عورت تھی۔ اسے ایک دم یہ معاملہ دلچسپ لگنے لگا۔ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس نے سلاخوں کو پکڑتے قریب آتے اس وکیل کو حکم دیتے کہا۔ معاف کیجیے گا بلوچ سائیں، وہ کوئی عام لڑکی نہیں، وہ آپ کی شکل تک سے حد درجہ نفرت کرتی ہے، بلکہ اس نے آپ کا کیس عدالت تک پہنچا دیا ہے۔ اب آپ کو آج رہائی کسی صورت نہیں مل سکتی، بلکہ کل کورٹ میں سنوائی ہوگی۔ وہ بڑے آرام سے ان تینوں پر دھماکہ کر گیا۔ کیا؟ جب بھی وہ سب ساتھ چیخے، کیا وہ جانتی ہے کہ وہ کس کے خلاف لڑ رہی ہے؟ ساگر بلوچ نے آئی برو اچکاتے پوچھا تو وہ دونوں بھی اس سوال پر اسے دیکھنے لگے۔ جی ہاں بالکل جانتی ہیں، بلکہ جب سے انہیں پتہ چلا ہے کہ مقابل ان کا خاندان ہے تو وہ اپنے کیس کو لے کر اور حساس ہو چکی ہیں۔
اس کی بات پر ان کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گیا۔ مگر مجھے میرا بیٹا باہر چاہیے۔ دستار بلوچ دھاڑے تو ساگر نے ان کا ہاتھ پکڑتے انہیں روکا۔ اگر اس لڑکی سے ملنے کا یہی حل ہے تو ٹھیک ہے، مجھے آج کی رات سلاخوں کے پیچھے رہنا بھی منظور ہے۔ اس نے منہ جھکاؤ دیتے پیچھے جاتے ہوئے کہا تو اس کا باپ اور چاچا حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگے کہ جو ابھی سب کہا کیا وہ ساگر نے ہی کہا ہے؟ کیونکہ ساگر شراب اور شباب کے بغیر ایک دن تک نہ رہتا تھا اور وہ پوری رات اور دن اس چھوٹی جیل میں گزارنے کی بات کر رہا تھا۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی پیری پیکر ہے جو ساگر بلوچ کو قید کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آخر کو جب میں بھی باہر نکلوں گا تو وہ دوشیزہ مجھے اپنی قید میں چاہیے ہوگی، کیونکہ ساگر بلوچ کو ٹکر دینا کسی عام لڑکی کے بس کی بات نہیں، اس میں کوئی تو بات ہے۔ وہ گہری سوچ میں مسکراتے ہوئے بولا اور وکیل کو اس کی عقل پہ شبہ ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کل کورٹ میں وہ اس کی عزت کے کیس کیسے پرچے اڑانے والی تھی۔ اور آپ لوگ جلد سے جلد کل والے جج کا انتظام کریں، رشوت دیں یا ٹھکانے لگائیں، مجھے کل ہر حالت میں اس لڑکی سے ملاقات کرنی ہے، وہ بھی ہتھکڑیوں کے بغیر۔ وہ پرعزم لہجے میں بولا تو وہ لوگ اس کو کچھ کہہ بھی نہ پائے۔ ان کے گھر کا چشم و چراغ تھا، وہ آخر اس کی بات کو کیسے ٹال سکتے تھے؟ جیسے تیسے کر کے رات گزر ہی گئی، مگر رات کو جو پولیس والوں نے اسے ڈنڈوں سے ٹارچر کیا تھا وہ بلبلا کر رہ گیا۔ ایسی جگہ پر ڈنڈوں سے وار کیے تھے کہ وہ کافی دیر دل بہلانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کل کی دلچسپی اور تجسس غصے میں بدل چکا تھا جب اسے پتہ چلا کہ یہ کیا دھرا اس لڑکی کا ہی تھا جس کے کہنے پر اس کا منہ چھوڑ کر جسم پر ایسے داغ دیے گئے تھے کہ وہ اس سے بدلہ لینے کی سوچ چکا تھا۔ جب اسے ہتھکڑیوں میں کورٹ کے باہر لایا گیا تو نیوز والے بشمول سارا میڈیا اس کی کھٹاکھٹ فوٹو کھینچنے لگا۔ ساگر بلوچ شکل سے تو آپ بہت معقول لگتے ہیں اور کام یوں توہین آمیز کیا۔ یہ سچ ہے کہ آپ نے 14 سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کی؟ ایسے کئی سوال تھے جو ان کے خاندان کی بنی بنائی ساکھ پر کالے دھبے لگا گئے۔ وہ سب بس خون کے گھونٹ پی رہے تھے اور ساگر بلوچ چہرے کے آگے ہتھکڑیوں والے ہاتھ کرتا چہرہ چھپانے کی کوشش میں تھا جب ایک دم شور اٹھا۔ شہرزاد کادوانی کی گاڑی آ گئی، چلو جلدی چلو۔ سارے نیوز کاسٹر بھاگ کر اس کی سفید گاڑی کے قریب پہنچے جس کا دروازہ کھلے پہلے بلیک سینڈل میں لپٹا سفید مخملی پاؤں نکلا اور پھر وہ خود سفید شلوار قمیض میں بلیک کوٹ پہنے سر پر سفید دوپٹہ ٹکائے نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی، اور ساگر بلوچ خوبصورتی کا بھنورا پل میں اس پہ عاشق ہوا۔ پھر کہاں کا انتقام، کہاں کا غصہ؟ شہرزاد کی آنکھیں بالکل بے تاثر تھیں۔ وہ دونوں اور کچھ کہے بغیر وہاں سے جا چکے تھے۔ باہر نکلتے ہی ان کے تاثرات کرخت سے کرخت ہوتے جا رہے۔ بھائی صاحب، یہ کیا کیا آپ نے؟ حویلی اس کل کی آئی لڑکی کے نام کرنے جا رہے ہیں جو ہماری گردن پہ پہلے ہی تلوار کی طرح لٹک رہی ہے؟ شمس صاحب نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو جیسے بھول ہی بیٹھے تھے کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں ان کی سگی اولاد تھی، مگر جب خون سفید ہو جائے اور پیسہ دین ایمان بن جائے تو پھر کہاں کے رشتے کیسے رشتے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے اتنی بڑی قربانی ایسے ہی دے دی؟ میرے بیٹے کی جان داؤ پر لگی ہے اس کم ذات کی وجہ سے، اور اب وہ ہمیں ہمارے ہی گھر سے بے دخل کرنے پر؟ مگر یہ اس کی سوچ ہے کہ وہ اپنے رنگ حویلی میں دکھا پائے گی۔ اسے ایسے جگہ لا کر ماریں گے کہ نہ ہوش رہے گا نہ پینے کو پانی ملے گا، کیونکہ اب وہ ہماری قید میں آنے والی ہے۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیجتے آنکھوں میں قہر لیے بولے تھے۔ درحقیقت کا شہرزاد ان کے جلال کو آواز دے چکی تھی جو اب تب ہی شانت ہوتا جب وہ اسے سبق سکھا پاتے۔ مگر پھر بھی بھائی صاحب حویلی؟ شمس صاحب کو سب سے زیادہ حویلی کی فکر تھی۔ وہ کشمکش کے زیر اثر بولے، فکر مت کرو شمس، کبھی کبھار شکار کرنے کے لیے 2-3 قدم شکاری کو پیچھے لینے ہی پڑتے ہیں۔ وہ آنکھوں میں عیار تاثر لے کر بولے تو شمس صاحب مطمئن ہوئے تھے۔ ان کی شیطانی سوچ سمجھ کر اب یقیناً وہ شہرزاد کو بری طرح ہرانے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر اس بات کا خاص خیال رہے شمس کی حویلی کا چھپا راز اس کے سامنے نہیں آنا چاہیے، اور نہ ہی اس کی ہلکی سی بھی سرگوشی اس کے کانوں تک پہنچے، کیونکہ شہرزاد کادوانی کے کان بہت باریک ہیں جس سے ہلکی سی بھی سرگوشی مخفی نہیں رہتی۔ آخر وکیل جو ٹھہری، تفتیش تو اس کی فطرت میں ہوگی ہی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبے بولے تو شمس صاحب نے سرخم کیا تھا جیسے وہ اس معاملے کو دیکھ لیں گے۔ آخر ایسا کون سا راز متون تھا حویلی میں جسے وہ شہرزاد کی پہنچ سے دور رکھنا چاہتے تھے؟ کون سی پہیلی تھی؟ آخر ایسا کون سا گناہ تھا جس پر انہوں نے پردہ ڈالا ہوا تھا؟ دوسری طرف عائشہ بیگم شہرزاد کو کڑی نظروں سے گھور رہی تھی جس پر ان کی نظروں کا کوئی خاص اثر ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ کیوں تم دوبارہ جہنم میں جانا چاہتی ہو جس نے ہماری پوری زندگی برباد کر کے رکھ دی؟ کیوں تم اس ظالم باپ کے پاس جانا چاہتی ہو جس نے آج تک تمہاری پرواہ نہیں کی اور آج بھی پتہ نہیں کس گھنونے مقصد کے تحت آیا تھا؟ وہ آنکھوں میں رنج و تکلیف کے باعث آتے آنسوؤں کو بمشکل ضبط کرتے بولی تو گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا۔ اگر میرے اس جہنم میں جلنے سے کسی بے قصور جان کو انصاف ملتا ہے تو ماما، تو یہ سودا برا نہیں ہے۔
اس کی کہی گہری بات نے جیسے عائشہ بیگم کے لبوں پر قفل لگا دیا تھا. ان کی بیٹی انصاف کی راہ پر چل نکلی تھی جیسا وہ چاہتی تھی. پھر اب بھلا وہ اس کی راہ میں رکاوٹ کیسے بن سکتی تھی؟ مگر جانتے بوجھتے وہ اپنی بیٹی کو مگرمچھوں کے درمیان کیسے چھوڑ دیتی جو پہلے ہی اس کے خون اور اس کی دولت کے پیاسے تھے؟ وہ لب کاٹ کر سوچنے لگی. انہیں سوچوں میں ڈوبے دیکھ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی ان کے پاس آئی اور ان کے گرد باہیں پھیلائے. آپ فکر مت کریں مما، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جیت برائی کی نہیں بلکہ سچائی کی ہوگی. مجرم کو سزا ضرور ملے گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. وہ ان کے ماتھے پر لب رکھتی ان کی نم آنکھیں صاف کرتی بولی تو انہوں نے فخر سے اپنی بیٹی کو دیکھا جو آج ان کے سامنے آج کامیاب عورت کی طرح کھڑی تھی جسے توڑنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہ تھی. صبح کا سورج طلوع ہوا تو شہرزاد تیار ہو کر نیچے آئی. وہ عائشہ بیگم کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی جب کسی نے ان کے دروازے پر دستک دی. ان دونوں نے ایک دوسرے کو اچنبے سے دیکھا. بھلا اتنی صبح 8 بجے کون آ سکتا تھا؟ ملازمہ بھی 10 بجے کے بعد آتی تھی. پھر باہر کون تھا؟ مما آپ ناشتہ کرے میں دیکھتی ہوں. وہ جوس کا گھونٹ بھرتی دروازہ کھولنے گئی. اتنی دولت ہونے کے باوجود وہ زیادہ ملازم نہیں رکھتی تھی کیونکہ وہ زیادہ تر اپنے گھر کا کام کرنا خود ہی پسند کرتی تھی. جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا ساگر بلوچ کو دروازے میں استادہ دیکھ اس کا موڈ بری طرح خراب ہوا. تم یہاں؟ وہ بیزاری سے بولی. صدقے صبح صبح دیدار یار ہو گیا، اب تو جان بھی چلی جائے تو غم نہ ہوگا. وہ دل پر ہاتھ رکھتے بولا تو شہرزاد اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا جو اس کو بھی باقی لڑکیوں کی طرح بہلانے کی کوششوں میں تھا. تمہاری شکل دیکھ کر میرا پورا دن ضرور برباد ہو گیا ہے مسٹر وڈیرے. وہ دانت پیستی بولی. دل تو چاہا اس کے منہ پر 100 دروازہ مار دے مگر صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی. آخر اس کے خلاف اور ثبوت جو چاہیے تھے. اف، غصہ بھی قاتلانہ ہے، سیدھا دل پر ٹھا کر کے لگتا ہے. وہ اس کے منہ پر آتی لٹ پیچھے کرنے لگا تو وہ زور سے اس کا ہاتھ تھپڑ مار کر جھٹک گئی. ڈونٹ یو ڈیئر، جرات بھی مت کرنا اپنے ان غلیظ ہاتھوں مجھے چھونے کی. پتہ نہیں کتنے لوگوں کا خون ہے ان ہاتھوں پر. مجھ سے جتنا ہو سکے دور رہنا. ساگر بلوچ یہی تمہارے لیے اچھا ہے. وہ کہر بھری نگاہیں اس پر ڈالتے بولی تو ساگر بلوچ کی ایک بیٹ میں سوئی. کوئی غصے میں بھی اتنا قاتلانہ کیسے لگ سکتا تھا؟ دل پر لگتی ہے یہ بات محبوب ہو اور ظالم نہ ہو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ دل تھامتا ہوا بولا تو وہ اس کی بکواس پر دروازہ بند کرنے لگی تو اس نے دروازے میں ہاتھ رکھا تھا جس پر دروازہ اس کے ہاتھ پر بہت زور سے لگا. مگر مجال ہے جو اس شخص کے چہرے پر شکن بھی آئی ہو. شہرزاد نے سائیکو کی حرکت پر جھٹکے سے دروازہ چھوڑا. آخر چاہتے کیا ہو تم؟ کیا لینے آئے ہو؟ کیا بھول گئے؟ تمہیں اس حال میں کس نے پہنچایا؟ نہیں اگر کہتے ہو تو یاد دلا دیتی ہوں. وہ عاجز آتی بولی تو وہ اس کی بات پر مسکرا دیا. حویلی والے آپ کے انتظار میں پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں اور خادم آپ کو لے جانے آیا ہے. وہ سر خم کرتے بولا تو وہ سر نفرت سے جھٹک کر رہ گئی. ان چکنی چپڑی باتوں سے اور کتنی لڑکیوں کو ورغلایا ہے تم نے؟ کیا انہیں بھی اپنی ان زہریلی باتوں کا جھانسا دیتے ہو؟ وہ گردن تیچی کی حقارت سے بولی تو ساگر کے لبوں کا کونا اوپر اٹھا تھا مسکراہٹ کی صورت میں. ویسے آپس کی بات ہے، ان کے لیے تو ایک آنکھ کا اشارہ ہی کافی ہے اور وہ یوں چٹکیوں میں میرے بستر کی زینت بن جاتی ہے. وہ خباثت سے کہکا لگاتے بولا. مگر پہلے کسی ٹیڑھی کھیر سے پالا نہیں پڑا تھا، مگر اب لگتا ہے خود کو سدھارنا پڑے گا. وہ اسے فریبی نگاہوں سے نہارتے بولا. اس کی آنکھوں میں کسی لپک تھی کہ شہرزاد کو بے ساختہ اسے گھن آئی تو وہ اندر کی طرف سامان لیے بڑی. وہ بھی بنا اجازت پیچھے ہی آیا. اندر بیٹھ کر کھانا کھاتی عائشہ بیگم کا ہاتھ شہرزاد کے پیچھے آتے ساگر بلوچ کو دیکھتے ہوئے رکا اور یہی نہیں ان کے چہرے پر صاف ناگواری چھلکی. السلام علیکم چچی جان، بہت دیر بعد آپ کو دیکھا ہے مگر آپ تو اب بھی ویسی کی ویسی ہی ہیں. اس نے گردن ترچھی کرتے ہوئے کہا تو عائشہ بیگم نے اسے گھور کر دیکھا. تمہارے لیے اچھا ہوگا کہ مجھے اس رشتے سے منسوب کرنا چھوڑ دو. نہ ہی میں تمہاری چچی ہوں اب اور نہ ہی مجھ سے ایسی کوئی توقع رکھنا. وہ درشت لہجے میں بولی تھی. میں اب سمجھا کہ محترمہ کا غصہ کس پر گیا ہے. اس نے ان کے سامنے صوفے پر ٹکتے ہوئے کہا تو وہ غصے کا گھونٹ بھر کر رہ گئی. یقیناً یہ اسے لے جانے کے لیے آیا تھا. میری بیٹی تم لوگوں کے پاس جا تو رہی ہے مگر ایک بات یاد رکھنا ساگر بلوچ کہ اگر غلطی سے بھی اس پر ایک خراش بھی آئی تو تم لوگوں کی جڑیں کاٹ دوں گی. اپنا انتقام تو میں نے چھوڑ دیا تھا مگر میری بیٹی کو نقصان پہنچانے والے کو میں قبر تک لے کر جاؤں گی. عائشہ بیگم نے ساگر بلوچ کی آنکھوں میں یک ٹک دیکھتے ہوئے کہا تو اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ آئی. میری دسترس میں پناہ لیتے ہوئے شخص کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا پایا تو پھر کوئی آپ کی بیٹی کو بھی چوٹ نہیں پہنچائے گا. مگر یہ سب صرف اس پر منحصر ہے کہ وہ خود کو آگ کے کنویں میں مت دھکیلے. وہ پس پردہ ان کو دھمکی دینا نہیں بھولا تھا. صاف ظاہر تھا کہ وہ انہیں کہہ رہا تھا کہ اپنی بیٹی کو سمجھا کر بھیجیں کہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ورنہ انجام کی ذمہ دار وہ خود ہوں گی. ابھی وہ ان کی بات کر ہی رہا تھا کہ شہرزاد اپنا بیگ لے کر نیچے اتری. سفید شلوار قمیض میں سر پر سفیدی دوپٹہ ٹکائے وہ جانے کے لیے بالکل تیار تھی. ساگر بلوچ اس کو دیکھتا ہوا گہری سانس بھرتا اٹھا.
سوئی ہوئی مسکراہٹ پھر سے جاگ اٹھی تھی اس حسینہ کو دیکھ کر۔ اس کی آنکھوں میں جلتے دیپ شہرزاد کو ایک آنکھ نہ بھائی تھے۔ دوسروں کی آنکھوں سے خوشیوں کے جگنو نوچ لینے والا آخر خود خوش ہونے کا حق کیسے رکھتا تھا؟ اچھا ماما میں چلتی ہوں، وہ عائشہ بیگم کے آگے آتے بولی تو انہوں نے اسے کس کر گلے لگایا۔ جیت کر آنا، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتی بولی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ نے چھپ دکھلائی اور اس نے بھی انہیں زور سے گلے لگا لیا۔ اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے، وہ اس کا ماتھا چومتے اسے روانہ کرتی بولی۔ اس کے گھر کے باہر ساغر کی گاڑیاں قطار میں کھڑی تھیں۔ سیاستدان کا بیٹا تھا، گدی کا اگلا جانشین، بھلا پروٹوکول میں کیسے نہ آتا؟ تو جاگیردار وڈیرا تھا بھی تو۔ آگے بڑھ کر اس نے شہرزاد کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور دوسرے ہاتھ سے بڑی شان سے آنکھوں پر سن گلاسز ٹکائے۔ ساگر بلوچ، آخر تمہیں کیوں کر لگا کہ میں تمہارے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جاؤں گی؟ اچھی چال تھی تمہارے باپ کی۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میڈیا چٹپٹی خبروں کی تلاش میں ہے اور یقیناً تم لوگ یہ خبر لیک کرنے والے ہو کہ مجھے تمہارے ساتھ گاڑی میں کہیں جاتے دیکھا گیا۔ لیکن افسوس، مجھ پر یہ ہتھ کنڈے نہیں چلیں گے۔ وہ اپنی گاڑی میں اس کی نظروں کے سامنے بیٹھتی ہوئی بولی اور تمسخر سے دیکھا۔ اس گھمنڈی وڈیرے نے پہلی بار کسی لڑکی کے لیے دروازہ کھولا تھا اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا گئی؟ ایسا کیسے ممکن تھا؟ مگر شہرزاد کو دیکھ کر صاف اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ عرش سے فرش پر پٹکنے کی ماہر تھی۔ اگر اب مجھے جی بھر کر دیکھ لیا ہو تو چلے، تمہارے پاس خاصا وقت ہوتا ہوگا ضائع کرنے کو، مگر میرا وقت قیمتی ہے بہت۔ میں نے اپنی گاڑی میں تمہاری گاڑی کو فالو کروں گی۔ وہ سن گلاسز سے انگلی سے نیچے کرتی اسے آگاہ کرتی بولی تو وہ ایک دم کہکا لگا پڑا۔ ماننا پڑے گا ہم جیسے شاطر لوگوں کو بھی قابو کرنے کا فن صرف آپ میں ہے میڈم جی۔ وہ اس کی گاڑی کے پاس آتے ونڈو میں دونوں ہاتھ ٹکاتا اندر جھانکتے اس پر جھک کر بولا تو وہ ایک دم پیچھے ہوئی اور فوراً گاڑی کا شیشہ اوپر کیا، جس پر وہ اسے چیل جیسی نظروں سے دیکھتا لبوں پر فقط خاموشی سجائے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ ایڈوکیٹ شہرزاد گادوانی اس کے ہاتھوں زیر نہیں ہونے والی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی دستار بلوچ کی کال آئی۔ کیا ہوا، نکل آئے تم لوگ؟ وہ باروب آواز میں بولے۔ نکل آئے مگر آپ کی چال کامیاب نہیں ہو پائی، وہ آپ کا مقصد پہلے ہی جان گئی تھی، تبھی اپنی گاڑی میں آ رہی ہے۔ اس کی بات پر وہ دانت پیستے رہ گئے۔ آپ فکر مت کریں، ساگر بلوچ اس پر اپنے نام کی ایسی مہر لگائے گا کہ ہرنی چاہ کر بھی پھڑ پھڑانے کے علاوہ کچھ نہیں کر پائے گی۔ وہ خباثت سے کہکا لگاتے بیک مرر سے اس کی گاڑی کو دیکھتے بولا تو وہ بھی ہنس دیے۔ اپنے بیٹے پر انہیں اندھا یقین تھا جو ایک دن ضرور انہیں لے ڈوبتا۔ اب آئے گا مزہ۔ دشمن ٹکر کا نہ ہو تو دل نہیں لگتا، اگر 2 قدم آگے ہو تو مقابلے کا مزہ دوبالا کر دیتا ہے۔ وہ آنکھوں میں معنی خیزی لیے شہرزاد کو قابو میں کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ میں محبت کرتی ہوں تم سے، اسے سک کر بولی۔ محبت کرنے اور اس پر قائم رہنے میں بہت فرق ہوتا ہے لڑکی، اپنا جسم تو تم مجھے دے نہیں سکتی، بات کرتی ہو محبت کی۔ وہ لڑکا تنفر سے اس کا منہ جھٹکتے بولا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو ہارون؟ نکاح کے بعد میرے جسم و جان کے مالک تو تم ہی تو ہوگے، تو پھر ابھی حرام رشتہ کیوں بنانا چاہتے ہو؟ وہ تڑپ کر فریاد کرتی بولی۔ کیونکہ مجھے تمہیں پانا ہے، تمہاری روح میں حائل ہونا ہے، تم پر اپنی مہر لگانی ہے، تمہاری رگ رگ میں اپنا لمس چھوڑنا ہے، اور وہ بھی آج رات ہی۔ اس پر ظالمانہ انکشاف کرتے بولا تو حیرت سے ٹٹرتی اسے تکنے لگی۔ اگر اپنی محبت ثابت کرنا چاہتی ہو تو آج رات میرے فلیٹ پر آ جانا، تبھی میں تمہارے گھر رشتہ لے کر آؤں گا تمہیں اپنی دلہن بنانے کے لیے، اور اگر تم نے غلطی سے بھی قدم واپس لینے کا سوچا تو بھول جانا کہ کوئی عاشق بھی تھا تمہارا جو تم پر فنا ہو گیا۔ اس کے لبوں کے نزدیک ترین آتے اس کے رس بھرے لبوں پر سرگوشی کرتے بولتا، اس کی جان اس کے لبوں میں اٹکا چکا تھا کہ وہ اپنی سانسیں تک روک گئی۔ کیا اسے محبت پر اپنی عزت کا سودا کر لینا چاہیے؟ آخر پھر شادی بھی تو ہو ہی جائے گی۔ یہ سوچاتے ہی اس کا بدن ٹوٹنے لگا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مسلسل سوچوں میں گم تھی، آخر کیسے وہ ساگر بلوچ کے خلاف ثبوت اکٹھے کر پائے گی، اور جہاں وہ جا رہی تھی وہ تو تھا بھی دشمنوں کا علاقہ۔ یقیناً اس کے لیے یہ بے حد مشکل ہونے والا تھا مگر ناممکن نہیں۔ وہاں ایک ہی شخص تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا، مگر وہ سرپھرا شخص وہ سر تھام کرے گی، اس سے مدد لینی پڑے گی۔ کیا اب اسے وہ شخص جو اپنے باپ کا بھی کوئی کام مفت میں نہیں کرتا تھا، بھلا اسے ایسے کیسے بخش دیتا؟ اس نے گیئر بدلتے سوچا، مگر اب اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ آخرکار وہ دن آج آ ہی گیا تھا جب اسے اس بے مروت بد لحاظ کی مدد لینی ہی پڑی۔ وہ اس کا بیچ میٹ رہ چکا تھا، اس کی ہر خوبی ہر خامی سے واقف تھا، وہ مگر کم شہرزاد بھی نہیں تھی، اس کی کمزوری وہ بھی جانتی تھی، جسے سوچ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ اس نے اپنے کندھے پر تھپکی دے کر خود کو داد دی۔ اب وہ تیار ہو چکی تھی مقابلہ کرنے کے لیے۔ حویلی کے آگے پہنچتے ہی گاڑی ٹائر چرچرا کر رکے اور وہ گلاسز اتار کر بالوں میں سیٹ کرتی
باہر نکلی تھی اور نزاکت سے دروازہ بند کرتی اندر داخل ہوئی۔ ساگر بلوچ اس کے ہم قدم تھا۔ ڈر لگ رہا ہے میڈم جی، کہو تو اپنی باہوں کا سہارا دے دوں، یقین کرو کبھی ڈگمگانے نہیں دوں گا۔ اس نے شہرزاد کے ساتھ چلتے ہوئے اچانک اپنا کالا چشمہ انگلی سے ناک تک کھینچ کر بغور اسے اپنی گہری آنکھوں سے دیکھ کر پوچھا، بھلا اپنی ریاست میں آ کر کیسا ڈر؟ شاید تم بھول رہے ہو یہ حویلی میرے نام ہو چکی ہے۔ ابھی صبح ہی تو تم نے مجھے اس حویلی کی مالکن بناتے ہوئے اس کے کاغذات دیے تھے، کیا اتنی جلدی بھول گئے تم؟ اور ویسے بھی شہرزاد، لرمانی خود کے لیے خود ہی کافی ہے، اور مجھے تم جیسے کھوکھلے سہاروں کی ضرورت نہیں۔ وہ بھی اس کی طرف دیکھ کر اس پہ طنز کرتی بولی تھی، چہرے پر دل جلاتی مسکراہٹ آئی تھی۔ واقعی یہ لڑکی ڈرنے کے لیے پیدا نہ ہوئی بلکہ حکمرانی کے لیے ہوئی تھی۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی سبھی لوگ جو لاؤنج میں بیٹھے تھے حیرت سے کھڑے ہوئے، جن میں خواتین زیادہ حیران تھی کیونکہ ساگر بلوچ خود ایک لڑکی کو اپنی سرپرستی میں لے کر آیا تھا، اور وہ بھی وہ لڑکی جو اس کی قید کا باعث بنی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ آخر عورت کو محض دل لگی کا سامان یا پیر کی جوتی سمجھنے والا شخص آج اس عورت ذات کو اپنی ہم نوئی میں لیے داخل ہوا تھا۔ تعجب کی بات تو تھی نا۔ دستار بلوچ، مختار بلوچ اور شمس بلوچ قطار میں کھڑے اس کا ہی انتظار کر رہے تھے، جبکہ ان کی بیویاں ایک طرف کھڑی تھی، ہادیہ بیگم، سعدیہ بیگم اور ہیرا بیگم۔ ہیرا بیگم یقیناً شمس صاحب کی دوسری بیوی تھی، یا یوں کہا جائے کہ شمس صاحب نے چھپ کر ان سے بھی شادی کر رکھی تھی۔ جب عائشہ بیگم گھر چھوڑ کر گئیں تو وہ فوراً ہیرا اور اپنے بچوں کو اس حویلی میں لے آئے۔ محبت کی صورت میں دھوکے کی مثال آپ تھے شمس صاحب۔ شہرزاد ان پر قہر بھری نگاہ ڈال کر سوچتی رہ گئی۔ آؤ نا بیٹا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آنے میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ وہ بظاہر مسکراتے ہوئے بولے، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا اس گلے کی ہڈی کا ابھی علاج کر دیں جو ان کے گلوں میں بری طرح اٹک کر ان کی سانس سکھا چکی تھی۔ ان کے آگے آنے پر وہ آگے آ کر ان سے ملنے کے بجائے صوفے پر بیٹھی۔ جس آفت کو آپ نے بھیجا تھا مجھے لینے، تو پھر یقیناً آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میرا سفر کیسا گزرا۔ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہوگی مجھے، اپنے سپوت کی کارستانیوں سے تو آپ خود اچھی طرح واقف ہوں گے۔ وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی، یہاں پانی وانی کا رواج نہیں ہے کیا؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھتے بیٹھی اطراف میں نظریں دوڑاتی ہوئی بولی اور اپنے کزنس کو دیکھا جو ایک جگہ کھڑے ہو کر اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ سلام کرنے میں پہل انہوں نے نہ کی تو شہرزاد نے بھی دوبارہ نگاہ غلط ڈالنا ضروری نہ سمجھا۔ ارے جاؤ جلدی سے لے کر آؤ جوس، مہمان آئی ہے۔ کیا بھول گئی ہو تم یہاں مہمانوں کی آؤ بھگت میں نہ ہی کبھی کوئی کمی ہوئی ہے نہ ہی ہوگی۔ دستار بلوچ کی بیگم ہادیہ ملازمہ کو غصے سے گھرکتے در حقیقت اس پر واضح کرتی بولی کہ وہ صرف ایک مہمان ہے۔ دستار بلوچ کی بیگم ہادیہ ملازمہ کو غصے سے گھرکتے در حقیقت اس پر واضح کرتی بولی کہ وہ صرف ایک مہمان ہے، ورنہ جو سب اس نے ان کے بیٹے کے ساتھ کیا تھا وہ تو اسے حویلی میں گھسنے بھی نہ دیتی۔ اور یہ مہارانی تو یہاں ٹانگے صوفے پر بسارے بیٹھی ان کا دل جلا کر راکھ کر گئی تھی۔ ارے آرام سے لاؤ، آرام سے، کوئی جلدی نہیں ہے، میں مہمان تھوڑی ہوں، اور اب سے تو یہ حویلی میرا گھر ہے کیونکہ آپ کے شوہر نامدار یہ حویلی میرے نام کروا چکے ہیں۔ بتایا تو ہوگا نا انہوں نے آپ کو، یا یہاں اب تک بیویوں کو منہ نہ لگانے کا رواج قائم ہے؟ صحیح کہا نا میں نے دایا جی؟ وہ دستار بلوچ کا نام کھینچ کر بولی تو وہ جل کر سیاہ ہوئے، بالکل اپنی بیوی کی طرح۔ مگر ساگر بلوچ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے انہیں شانت کیا۔ ارے بچوں آگے آؤ، اپنی کزن سے ملو، یہ ہے بریرہ، ساگر سے چھوٹی، اور یہ ہے وقار، بریرہ سے 1 سال بڑا۔ 3 ہی بچے ہیں میرے اور میرا غرور ہے یہ۔ دستار بلوچ بریرہ کو گلے سے لگاتے بولے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر شہرزاد سے بے دلی سے سلام لیا تھا کیونکہ ان کی نظر میں شہرزاد ان کی دشمن تھی۔ یہ ہے حسیب اور منیب مختار کے جڑواں بیٹے۔ یہ ہے ایشل، ان سے چھوٹی، اور پھر نور، گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی، اور یہ ہے تابش، شمس کا بیٹا، یعنی تمہارا چھوٹا بھائی، 1 سال ہی چھوٹا ہوگا تم سے، اور یہ ہے وانیہ اور رانیہ، تمہاری چھوٹی بہنیں۔ وہ پس پردہ اسے اس کی ماں کا مقام یاد دلانا نہ بھولے تھے کہ اس کا باپ 1-2 سال بعد ہی شادی رچا کر ایک بیٹے کا باپ بن چکا تھا۔ اپنے ستیلے بہن بھائیوں کے تعارف پر جہاں اس کے مسکراتے لب سمٹے تھے، وہیں ساگر بلوچ کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ صدقے کہاں گئی مسکراہٹ ان حسین ہونٹوں سے؟ کہیں اپنے بہن بھائیوں سے مل کر برا تو نہیں لگا؟ اگر برا لگا ہے تو بتاؤ جی، یقین کرو کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں راز رکھنے اور دفنانے آتے ہیں مجھے۔ ساگر ایک دم اس کے پاس صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھتا، ایک کوہنی صوفے پر ٹکاتا، اس پر اندر تک اترتی نظریں ڈال کر پوچھ بیٹھا، ساتھ ہی 2 انگلیوں سے ہونٹوں پر زب کا اشارہ کیا تھا، جس پر وہ جھٹکے سے اس کے قریب سے کھڑی ہوئی۔ برا لگنے کی بات کرتے ہو تم ساگر بلوچ؟ اچھا تو مجھے یہاں کے کسی ایک شخص سے بھی ملنے پر نہیں لگا، اور ان لوگوں میں سر فہرست تم ہو، اس بارے میں کیا کہو گے تم؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتی بولی۔ وہ ان سب کے برتاؤ میں اپنا
اپنے ساتھ ناگواری محسوس کر چکی تھی، لیکن کیا تھا نا، وہ گیو اینڈ ٹیک پر یقین رکھتی تھی. جیسا کوئی برتاؤ کرتا ویسا ہی وہ اسے ٹریٹ کرتی. کوئی بات نہیں میڈم جی، ہم ہیں نا آپ کے لیے، آپ کو کسی اور کی کیا ضرورت. وہ سینے پر ہاتھ رکھتا بولا تو وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی. اس کی فلرٹ باتوں پر جب اچانک اس کی نظریں اپنے سوتیلی بہن وانیا پر پڑی تو اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھ رہی تھی. لمحہ لگا تھا اسے سمجھنے میں کہ وانیا صاحبہ ساگر بلوچ جیسے عیاش شخص کو چاہتی تھی. افسوس ہوا تھا اسے اس کی پسند پر. لگتا ہے تمہیں آرام کرنا چاہیے، کچھ زیادہ بولنے سے تم تھک گئی ہوگی. ہیرا بیگم سینے پر ہاتھ لپیٹے اسے طنزیہ نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی. صاف اشارہ تھا کہ تم اب اندر جا سکتی ہو اور زبان کو آرام دے سکتی ہو. وہ ایک دم ان کے قریب آئی اور انہیں مسکراتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی بولی. اپنے معاملے میں مجھے کسی کا ٹانگ اڑانا پسند نہیں، اور جو میرے راستے میں آ جائے اس کے ساتھ میں کیا سلوک کرتی ہوں یہ آپ ساگر بلوچ کی زبانی سن سکتی ہیں ممی. وہ جان بوجھ کر ان کے گرد چکر کاٹتی، اپنے سرد لہجے سے انہیں وارن کرتی. آخر پر آنکھیں پٹ پٹا کر ممی کہتے ان کو اندر تک چلا گئی. سب آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے دیکھتے. معائنے خیز اشارے کر رہے تھے جب ایک وکیل اندر داخل ہوا. تم کون ہو اور کس کی اجازت سے آئے ہو؟ دستار بلوچ گرک کر بولے جب پیچھے سے ارسلان ان کا وکیل ہانپتا ہوا آیا. سر یہ وکیل ہائی کورٹ کی طرف سے آئے ہیں آرڈرز لے کر، جن کے خلاف ورزی کی صورت میں پورا خاندان جیل بھی جا سکتا ہے. وہ گھگھیائے ہوئے بولے. اس سب کا کیا مطلب ہے ارسلان؟ شمس صاحب دھاڑتے ہوئے بولے. غضب بھری نگاہیں شہزاد پر تھی، شہرزاد پر تھیں، جیسے یہ سب کہیں اس کا کیا دھرا تو نہیں. مگر اس کی مسکراہٹ دیکھ کے جواب بھی جلد ہی انہیں مل گیا تھا. ان کی شان کرنے پر وہ وکیل کورٹ کے آرڈرز بولنا شروع ہوا. کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ شہرزاد کادوانی جب تک یہاں اس گاؤں میں رہیں گی اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے دایا سردار بلوچ کی ہوگی. اگر اس گاؤں میں رہتے ہوئے شہرزاد کادوانی پر کوئی حملہ ہوا یا پھر مارنے کی کوشش کی گئی تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف اس کے خاندان والے ہوں گے. اگر یہاں رہتے شہرزاد کادوانی کی موت ہو گئی تو دستار بلوچ، مختار بلوچ، شمس بلوچ اور ساگر بلوچ کو پھانسی کی سزا سنائی جائے گی. یہ کورٹ کے آرڈرز ہیں. وکیل جیسے ہی چپ ہوا دستار بلوچ کا چہرہ غصے کی شدت سے پھٹنے کے قریب تھا. آپ ہیں شہرزاد بلوچ؟ جی ہاں میں ہوں. کچھ کہنا چاہیں گی آپ ان کے خلاف؟ وہ انہیں شکی نگاہوں سے دیکھتا بولا. ابھی تو نہیں، لیکن اگر میری موت کی خبر زبان زد عام ہوئی تو آپ اپنے کہے پر عمل کر سکتے ہیں. اس نے گردن ترچھی کرتے پہلے ان لوگوں کو دیکھا، پھر وکیل سے تحمل سے کہا، جبکہ وہ وکیل سب کے سائن کرواتا وہاں سے جا چکا تھا. اور شہرزاد ایک پرسکون نگاہ ان سب پر ڈال کر اپنا کمرہ پسند کرنے چلی گئی. اوپر کی طرف یقیناً اب وہ سکون کی سانس لے سکتی تھی، کیونکہ ان سب کا سکون تو وہ غارت کر ہی چکی تھی. وہ لڑکی پل میں کھڑی تھی، پل پر کھڑی تھی. ہاتھوں نے ابھی تک ریلنگ کو تھام رکھا تھا. اگر وہ ہاتھ چھوڑتی تو سیدھا نیچے ٹھنڈی یخ نہر میں گرتی، جہاں کی تیز بےرحم لہریں اس کی زندگی ختم کرنے کا باعث بنتی. آج تو نہر کی لہروں میں بھی تیز طغیانی برپا تھی. نہایت صفاقیت لیے جیسے ہی ہر کسی کو نگل لینا چاہتی تھی. وہ نہیں کرنا چاہتی تھی شادی جو اس کے گھر والے زبردستی اس کی کزن سے کروا رہے تھے. وہ پڑھنا چاہتی تھی یا پھر پڑھائی کے آڑ میں کچھ اور کرنا چاہتی تھی جس کی راہ میں اب اس کا کزن حائل ہو چکا تھا. مگر موت کیا یہی اس کا واحد حل تھا؟ اس نے ان بے رحم لہروں کو دیکھتے سوچا جب پاس سے سرد آواز ابھری. ایسا مت کرو. مقابل کی آواز پہچان کر اس کی بند آنکھیں لمحوں میں کھلی تھی. تم دور رہو، میں نے کہا قریب مت ہونا میرے، ورنہ میں یہاں سے کود جاؤں گی. وہ نم آنکھوں سے بولی. میں نے کہا نا ہاتھ دو اپنا. نہیں، دور رہو مجھ سے، میں واقعی چھلانگ لگا دوں گی، وہیں رک جاؤ. وہ چینک کر بولی. ایک ہاتھ چھوڑا تھا جبکہ دوسرے سے ابھی تک ریلنگ تھام رکھی تھی. تم یہ نہیں کرنا چاہتی اس لیے مت کرو. تم جانتے ہی کتنا ہو میرے بارے میں. ہاں میں واقعی مرنا چاہتی ہوں، نہیں کرنی مجھے تم سے شادی. تم شادی سے تو بہتر ہے میں یہاں سے کود کر اپنی جان دے دوں. وہ غرا کر بولی. اگر تم مرنا چاہتی ہو تو اب تک کود گئی ہوتی. دیکھ لو، ویسے بھی پانی بہت صفاق لگ رہا ہے، تم گرتے ہی اس میں تحلیل ہو جاؤ گی. اس کی بات پر اس نے تھوک نگلتے پانی کو دیکھا. تم مجھے بہکا رہے ہو، وہ کپکپاتے لہجے میں بولی. دیکھو میری مانو، تم مت کودو، کیونکہ پہلے تم کودو گی پھر تمہارے پیچھے میں تمہیں بچانے کے لیے، اس لیے رہنے دو. وہ کندھے اچکاتا اطمینان سے بولتا. اس کے صحیح معنوں میں چھکے چھوڑا گیا تھا. بڑا ہی عام سا مگر در حقیقت نہایت خاص لہجہ تھا اس کا. تم کیوں کودو گے مجھے بچانے کے لیے؟ کیا اپنی جان پیاری نہیں تمہیں؟ وہ آنکھیں چپکتی آنسو صاف کرنے کی کوشش کرتے بولی. پیاری ہے کس کو نہیں ہوتی، مگر تم تو مجھے جان سے بھی پیاری ہو. پھر کیسا سوچنا؟ یاور سلطان کی ایک بات نے امراہ کو اس کے جذبوں کی گہرائی سے روشناس کروا دیا تھا. میں نے کہا نا امراہ، ہاتھ دو. یقین کرو میرا ہاتھ تھام لینے سے تمہاری تمام لاحاصل تمنائیں پوری ہو جائیں گی. میں تمہاری خواہشوں کے درمیان نہیں آؤں گا. وہ اپنی چھوڑی ہتھیلی اس کی طرف پھیلاتا ہوا بولا تو وہ یکٹک خواب کسی کیفیت میں اس کی ہتھیلی دیکھنے لگی. وہ یہ وعدہ کرتے نہیں جانتا تھا کہ اس کی اصل خواہش کیا ہے.
وہ اسے پورا کرنے کا جگرا رکھتا بھی تھا یا نہیں؟ وہ اسی کی آنکھوں میں ڈوبتی اس کی باتوں کا یقین کرنا چاہ رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ ریلنگ پر سے چھوٹا اور وہ پیچھے کو گری۔ ہوا میں اس کی چیخ بلند ہوئی تھی اور سانسیں یاور سلطان کی تھمی، اور اگلے ہی لمحے پلک جھپکتے تیر کی تیزی سے وہ پل سے نیچے کی جانب لٹکتا اس کا بازو دبوچ چکا تھا۔ ایک جھٹکا لگا تھا امرہا کے وجود کو اس کی چیخوں کا، جو نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ یاور سلطان کے بیچ میں بازو تھام لینے پر اس نے ڈر سے میچی ہوئی آنکھیں آہستہ آہستہ وا کرنا شروع کی۔ اپنا بازو اس کی مردانہ گرفت میں محسوس کر وہ تھوک نکل کر رہ گئی۔ وہ یک ٹک اس کی آنکھوں میں اپنی ٹھنڈی ٹھار آنکھیں گاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ امرہا نے ایک نظر نیچے بے رحم لہروں کو دیکھا تو ایک آنسو ٹپک کر چہرے پر بہہ نکلا، جسے دیکھ یاور سلطان لب سختی سے بھینچ کر رہ گیا۔ چلی تھی نا تم میری جان لینے اور اپنی دینے؟ اس کی گہری بات میں چھپے پس منظر کو بھانپتی وہ کانپ سی گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی پوری طاقت لگاتا اسے اوپر کھینچ چکا تھا کہ وہ دونوں زمین پر گرے تھے، جس کی وجہ سے یاور کی کمر زمین سے ٹکرائی اور وہ اس کے اوپر گری۔ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، ڈر کے مارے لیتی بھی کیوں نہ، موت کے منہ سے واپس جو آئی تھی۔ کیا جان سکتا ہوں اس ناسمجھ حرکت کا مطلب؟ اب اسے یوں اپنے سامنے محفوظ دیکھ وہ سلگتی آنکھوں سے اپنی اس سخت انگلیاں اس کے بازو میں پیوست کرتا بولا تو بے ساختہ امرہا کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی۔ کیونکہ نہیں کرنا چاہتی میں آپ سے شادی، کہا نا، اور کتنی دفعہ کہوں؟ وہ اسے اپنی بات کا مطلب سمجھاتے چٹک کی تو پڑی تھی۔ مجھ سے گریز اگر کسی تیسرے فریق کی وجہ سے ہے تو زندگی تنگ کر دوں گا میں امرہا، اور اگر واقعی تم اپنی پڑھائی کو لے کر ہی حساس ہو تو اس کے پورے ہونے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، مگر شادی تو ہو کر رہے گی۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے سامنے کھڑا کرتا ہوا بولا تو وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اڑیل شخص بھی اپنے نام کا پکا تھا، یاور سلطان، وکیلوں کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بیرسٹر یاور سلطان، اپنے فن میں ماہر، اگلے کو لمحوں میں چت کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر گاڑی چلاتے ہی اس نے امرہا کی جان بخشی کی تو وہ غصے سے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ پیارا لگ رہا ہوں کیا؟ وہ سیدھ میں دیکھتے اس پر بات کرتے بولا تو وہ جل کر بولی، منہ دھو رکھے ہیں کیا؟ آپ کی شکل میں اتنے برے دن نہیں آئے میرے جو آپ کو دیکھوں۔ وہ جلی تو گئی تھی، مگر دل سے یہ بھی تسلیم کیا تھا کہ اگر اسے کسی ریاست کا خوبصورت شہزادہ کہا جائے تو کم نہ ہوگا۔ اس کی بات پر وہ جیسے محفوظ ہوا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اب روز دیکھنے کی تیاری پکڑ لو، کیونکہ زندگی تو تمہیں میرے ساتھ ہی گزارنی ہے، چاہے ایسے چاہے ویسے۔ وہ اسے چھپے لفظوں میں باور کراتے بولا تو وہ کلس کر رہ گئی۔ خواب دیکھنا اچھی بات ہے، مگر وہ جو پورے ہو سکے۔ وہ کڑک کر بولی تو وہ اسے دیکھ وارفتگی سے بولا، تم میرا وہ خواب امرہا جو میں نے نہ صرف کھلی آنکھوں سے دیکھا بلکہ اس کی تعبیر بھی کر ڈالی، تمہیں اپنے نکاح میں لانے کی تیاری میں کر چکا ہوں۔ کل ہی ہمارا نکاح ہے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ گاڑی کی اسپیڈ بڑھاتا بولا تو وہ دل تھام کر رہ گئی۔ شہرزاد اپنے لیے ایک کمرہ منتخب کر چکی تھی، جس میں ایک کھڑی حویلی کے لاؤنج کی طرف، جبکہ دوسری کھڑکی حویلی کے باہر بنے باغ میں کھلتی تھی۔ یہاں سے وہ اندر اور باہر دونوں جگہ نظر رکھ سکتی تھی۔ کچھ زیادہ نہیں، بس اسے کچھ خفیہ کیمرے ٹرانسپلانٹ کرانے تھے، مگر آہستہ آہستہ ابھی تو اس حویلی والوں کا دماغ اسے ٹھکانہ لگانا تھا جو یقیناً خراب ہو چکا تھا۔ مگر وہ بھی شہرزاد تھی، اچھے مجرموں کو سیدھا کر چکی تھی، یہ تو پھر اس کے خاندان والے تھے۔ ابھی وہ کھلی فضا میں سانس لے ہی رہی تھی کہ نگاہ باہر باغ میں درخت کے سائے تلے تو وجود پر پڑی۔ وہ ٹھٹکی اور پھر تحیر سے آنکھیں بڑی ہوئیں۔ ذرا غور کرنے پر پتہ چلا کہ نیچے موجود لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی ہی چھوٹی سوتیلی بہن تھی، جو یقیناً کسی ملازم کے اتنے نزدیک کھڑی تھی۔ یہ یقیناً وہ ملازمہ تھی جو ساگر بلوچ کا خاص بندہ تھا اور لے کر بھی وہی آیا تھا ان لوگوں کو یہاں۔ یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ہیں سب اس حویلی میں، افیر وہ بھی اس بس ذہنیت حویلی میں۔ یقیناً یہ لڑکی سب سے چھپ کر اس سے مل رہی ہے، اور اس آدمی کی شکل سے جو حوث ٹپک رہی ہے شاید یہ لڑکی اس سے انجان ہے۔ خیر مجھے کیا، نہ تو میں اس کی سکی بہن ہوں اور نہ ہی مجھے یہاں کے معاملات میں الجھنا ہے۔ وہ گہری سانس بھرتی وہاں سے پیچھے ہٹی اور بیڈ پر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ فون پر وہ مسلسل تانے بانے بننے میں جڑی تھی۔ 2 گھنٹے بیت چکے تھے، ابھی وہ کیس ہی اسٹڈی کر رہی تھی کہ دروازہ کھٹکنے کی آواز پر وہ چونکتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ جتنی بھی احتیاط برت لیتی مگر تھی تو وہ بھی دشمن کے ہی علاقے میں۔ آ جائیں، اجازت دینے پر ایک ملازمہ سر جھکائے اندر داخل ہوئی۔ کھانا لگ گیا ہے، آپ کو باہر کھانے پر بلا رہے ہیں۔ ملازمہ پیغام دے کر جا چکی تھی۔ وہ بھی فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی، چاروں اطراف میں نگاہ دوڑاتے جب اس کی نگاہ بریرہ اور تابش پر گئی جو سیڑھیوں کے کونے میں کھڑے تھے۔ بریرہ اس کے بے حد نزدیک تھی۔ یہ منظر شہرزاد نے ناگواری سے دیکھا۔ کیا یہاں کی لڑکیوں کو اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں؟ جیسے ہی انہوں نے قدموں کی آواز سنی تو بریرہ فوراً اس سے دور ہوئی اور شہرزاد کو آتے دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑے، جبکہ تابش نے ایک نظر شہرزاد کی آنکھوں میں ناگواری دیکھی اور فوراً وہاں سے نیچے کی جانب چل دیا۔
ہمارے معاملات سے دور رہو، کان لگا کر باتیں مت سنا کریں، سمجھیے آپ؟ جس کام کے لیے آئی ہیں وہ کریں اور برائے مہربانی جائیں یہاں سے۔ اس کی نفرت بھرے انداز پر شہزاد کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ابھرا اور وہ 2 قدم چل کر بریرہ کے سامنے آئی اور اس کی نفرت بھری نگاہوں میں دیکھا۔ مجھے تم لوگوں جیسی چیپ حرکتیں سوٹ نہیں کرتی اور آئندہ مجھ سے اس زبان میں بات مت کرنا۔ آج تو تمہاری نادانی نظر انداز کر دی میں نے، مگر اگلی بار پچھتاؤ گی تم کہ کس سے پنگا لیا ہے۔ وہ اس کے تن بدن میں آگ لگاتی وہاں سے نیچے جا چکی تھی۔ پیچھے ہی وہ پیر پٹکتی اس کے پیچھے آئی۔ نیچے سب اپنی کرسیوں پر برجمان تھے، صرف ایک کرسی خالی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں بیٹھتی، بریرہ اس کے کندھے سے کندھا ٹکراتی فوراً اس کرسی پر بیٹھی جس کے ساتھ والی کرسی پر تابش برجمان تھا۔ اپس، تمہاری تو جگہ ہی نہیں بچی ڈیئر کزن۔ اب کی بات بریرہ طنزیہ نگاہوں سے اسے سب کے سامنے اس کی اوقات یاد دلاتے بولی تو سب کے چہرے پر دبی دبی ہنسی چلکی۔ اس نے گردن ترچھی کرتے ساگر بلوچ کو دیکھا جو خود اس کے تاثرات انجوائے کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی، تابش فوراً اپنی کرسی چھوڑتا اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ آپ میری جگہ پر بیٹھ جائیں۔ وہ پل کو حیرت سے اس کی آنکھیں بڑی ہوئیں۔ یہ بھی اسی حویلی کا مرد تھا؟ اس سے ایسی پہل قدمی کی امید تو اسے ہرگز نہ تھی، جبکہ جو اس تھوڑی دیر پہلے اس کی حرکت دیکھی تھی اس سے وہ اس کی بیڈ بکس میں شامل ہو گیا تھا، مگر ابھی یہ پہل اسے سمجھ نہ آئی کہ اس پر کیسے ریئیکٹ کرے۔ آئینہ بیٹھے، میں دوسری پر بیٹھ جاتا ہوں۔ تابش نے ایک دم اسے بازو سے تھامتے اپنی کرسی پر بٹھایا اور خود اپنے لیے ملازم سے کرسی منگوا کر اس کے ساتھ ہی رکھوا لی کہ کچھ لمحوں تک تو وہ شوق میں گہری بیٹھی رہی۔ پھر کیا تھا، ایک ایک کر کے وہ اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ڈال کر اسے دیتا رہا، جو وہ خاموشی سے یکٹک دیکھتے دھیرے دھیرے کھاتی رہی۔ بس اس سے پہلے کہ وہ اس کی پلیٹ میں کچھ اور ڈالتا، شہرزاد نے پلیٹ کے آگے ہاتھ کرتے اسے روکا۔ بریرہ تابش کو یوں شہزاد کی خاطر مدارت کرتے دیکھ جل کر کوئلہ ہو گئی تھی۔ برادر کو زیادہ ہی خاطرداریاں نہیں ہو رہی شہرزاد صاحبہ کی؟ آخر چکر کیا ہے؟ ساگر بلوچ کی زبان کھجلی ہوئی تو اس نے دونوں کو نشانے پر رکھ کر طاق کے وار کیا۔ ظاہر سی بات ہے میری بہن پہلی دفعہ گھر آئی ہے، ان کی خدمت نہیں کروں گا تو کیا آپ کی بہن کی کروں گا؟ وہ دھیمے آنچ دیتے لہجے میں بولا تو ساگر بلوچ کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل کر کرخت ہوئے۔ تمیز کے دائرے میں رہو حد ادب لڑکے، دستار بلوچ گرج کر بولے تو وہ اپنی گردن کھجا کر رہ گیا۔ اوپس، دیٹ واز ہارڈ ون، وہ سرگوشی کے انداز میں بولی جس پر ہلکی سی ہنسی تابش کی بھی برآمد ہوئی تھی، جہاں سے شہرزاد کو اندازہ ہوا کہ تابش کی بھی ان حویلی والوں سے زیادہ بنتی نہیں تھی۔ تو پھر جو کچھ دیر پہلے اس نے دیکھا وہ کیا تھا؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ جلدی اس نے کھانا ختم کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی واش روم گئی فریش ہونے اور فریش ہو کر باہر نکلی، جیسے ہی وہ اپنا گیلا منہ تولیے سے تھپ تھپا رہی تھی، کسی کے ہونے کا گمان اسے اپنے پیچھے ہوا، مگر وہ پلٹی نہ تھی۔ لیکن جیسے ہی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس نے بن دیکھے وہ ہاتھ پکڑ کر اسے آگے کھینچتے اسے دیوار سے لگا کر گردن پر تیز دھار چاقو رکھا۔ اندر آنے والا شجر رہ گیا تھا، جیسے اسے امید نہ ہو کہ شہرزاد جیسی نازک اندام لڑکی کوئی ایسا قدم اٹھا سکتی ہے۔ صدقے وار، کیا طاق کر کرتی ہیں آپ وکیل صاحبہ؟ ابھی تو ہم نے محبت کی سرزمین پر قدم رکھا ہے، آپ تو پہلے ہی گردن اڑانے چلی۔ ساگر بلوچ بھاری لہجے میں سلگتی سی سرگوشی کرتے اسے بے چینی سے دیکھتے بولا، جس کے چاقو کا دباؤ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی گردن پر بڑھتا جا رہا تھا اور وہاں سے ہلکی سے خون کی بوند پھوٹ پڑی۔ شہرزاد جھٹکے سے اسے دھکا دیتے خود سے دور کر گئی، آنکھوں میں مقابل کو دیکھ کر نفرت کا الاؤ دہک رہا تھا۔ تو ویورز، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں اور 30 کامنٹس کا ٹارگٹ پورا کریں۔ تھینک یو۔